اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ اب بات یہ ہے کہ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار والے دن کی جو تاریخ بن رہی ہے وہ 20/2/2024 ہے۔ ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو یہ بنتے ہیں 2، اور 2 20 کی بھی اگر دیکھیں تو وہ 2 ہی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ قمر در اقرب ہے سیکنڈ ہاؤس میں، وہ بھی 2 ہے۔ اچھا، ساتھ ہی اتوار جو ہے وہ سورج ہے، سورج جو ہے وہ منگل کا دوست ہے۔ عمران خان صاحب منگل سے کے مالک ہیں، اور عمران خان صاحب کے لکی ڈیجٹ سے 2، 7 اور 9۔ تو دن تو بڑا اہم ہے۔ اور ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی صبح جو ہے ابھی مشورہ باقی ہے اور کچھ تحفظات ہیں ہمیں، یعنی کہ گورنمنٹ کے حوالے سے بلاول کے منہ پہ کانفرنس جو ہو رہی تھی رات کو اس میں کہہ دیا۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، رستہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی، کیونکہ اتوار کو ایک دم جو ہے وہ سارا ہی، یعنی کہ آج آئینی ترمیم ہو ہی جائے، منڈے سے حکومت بھاگ رہی ہے، اس بنیاد پہ وکلا سراپا احتجاج ہوں گے۔ تو آج کے ہی دن میں جو ہے مولانا صاحب بھی ابھی تک وہ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہی دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کشتی، یاد ہوگا میں نے ایک مہینہ پہلے کہا تھا کہ مولانا صاحب نے اپنی کشتی بدل لی ہے، حکومت کی کشتی سے اتر کے عمران خان صاحب کی کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، جس کے ملحہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اب 3 جسٹس صاحبان جو ہیں میں سے ایک کا تقرر کرنا ہے، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب آنریبل جسٹس صاحب، آنریبل جسٹس صاحب منیب اختر صاحب، آنریبل جسٹس صاحب جو ہیں یحییٰ افریدی صاحب، اور اس سال کے بادشاہ الف عین لام اور یہ ہیں۔ اب یحییٰ افریدی صاحب خود اسکپ کر جائیں، اپنے کو میں نہیں بن رہا، تو جو 4th پہ آ رہے ہیں جناب آنریبل امین الدین خان صاحب، تو وہ آ جائیں۔ تو اس طرح کوئی بات بنا لیں کہ جناب حکومت بنائے کہ دیکھیں جی چلے ہم اپنے یہ بھی نہیں رکھے، 3rd والے بھی نہیں رکھے، 2 والے بھی نہیں رکھے، یہ خود ہی اسکپ کر گئے، کیونکہ حکومت نہیں کہہ سکتی جسٹس صاحب کو کہ آپ پیچھے ہو جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ خود وہ کہہ دیں کہ جی میں نہیں بن رہا، تو کوئی راستہ نکال لیں تاکہ آگے تصادم سے بچیں۔ خان صاحب بھی کہیں جی چلو ٹھیک ہے، مولانا صاحب بھی کہیں چلو یار خان صاحب مان جاؤ، اس طرح کوئی راستہ نکل آئے۔ ادروائز مولانا صاحب کے تحفظات موجود ہیں، منگل اور یہ پیر جو ہے، یہ پیر سے لڑائی جھگڑے کیا بلکہ وکلا آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اس دستور کی لیے آنا ہے۔ اس دستور میں جو ہے اگر ملک پاکستان جب بنا تھا تو 5 رٹس دی تھیں برطانیہ نے۔ 1973 کے آئین میں ہم نے 6ویں رٹ اس میں ڈالی تھی، اس کا نام تھا فنڈامنٹل رائٹ۔ اس فنڈامنٹل رائٹ میں ووٹ کا حق بھی ہے، اس میں بولنے کا حق، اس میں پھرنے کا، اس میں آبجیکشن لگانے کا، اپنی مرضی کے وکیل لینے کا، یہ ساری چیزیں۔ اس کے پیچھے تو ہم بھاگ رہے ہیں، ووٹ ہی چوری ہو گئے، سارا کچھ۔ آج رات کے اندھیرے میں بڑا کچھ ہو رہا ہے، آئین کے اندر اور ضرورت ہے ہمیں تو بھائی پہلے اسی آئین کو پورا کر دو، ہمیں اس پہ بہت خوش ہیں، اس آئین پہ بہت خوش ہیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، لیکن ہو رہا وہی ہے۔ میں پھر آج آپ کو امید دے کے جا رہا ہوں، بالکل دوں گا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ جی کہا تھا میں نے کہ 50% جو ہے وہ گیم پھنس جائے گی۔ مولانا صاحب نے کپتان ہیں پی ٹی آئی کے اور جے یو ایف کے، اور مقابلہ ہے حکومت اور اسٹیٹ سے، تو گیند جو ہے عمران خان صاحب کو دے دی اوور کرانے کے لیے مولانا صاحب نے۔ تو آج جو ایک وفد گیا جیل میں، جو کہ کل بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ جائیں جی بالکل ملاقات ہوگی۔ اب بلاول بھٹو نہ وہ کیا کہتے ہیں جج ہیں جن کے پاس کیس لگا ہوا ہے، نہ بلاول بھٹو صاحب کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے، کچھ سپرنٹینڈنٹ ہیں جو کہیں جی ملاقات، انہوں نے کہا جی ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ انہوں نے اندر کیا ہوا ہے نا، دلیل بن گئی نا۔ لیکن خیر چلو ملاقات کے لیے چلے گئے، 45 منٹ کی میٹنگ ہوئی، 4 اور 5 بنتا ہے 9۔ اس سال کا بادشاہ منگل ہے، منگل کا نمبر 9، اور 9 نمبر نے اپنا پورا زور دکھایا، اور 8 نمبر میں نے بھی دکھایا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب بات آ گئی، عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ 1 ہفتے سے مشکلات رہی، لیکن ان کا کہ میں مر سکتا ہوں، 100 سال بھی قید کر لو، قید ہی رکھو،
تو میں ٹلوں گا نہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ میں پریشر لے، اور قوم کو بھی کہا کہ آپ لوگ شانتی سے رہیں، یعنی کہ پورا من رہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا جو بھی. خیر مختصر یہ ہے کہ اب میں ذرا قانون کی طرف جاؤں اور جعفر کی طرف جاؤں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے کل کہا تھا کہ وہ اب ڈنڈا دکھائیں گے، تو بلاول نے کہہ دیا اور وزیر خارجہ صاحب نے بھی کہہ دیا، خواجہ آصف کہہ دیا جی کہ ہم تو منا رہے ہیں، سب مان جاؤ. اور فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہم پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، کہ مان جائیں. اب وہ نہیں ماننے تو ان کا پھر ہم کرتے ہیں پھر اپنا خود ہی، ہمارے پر نمبر پورے، اور نمبر پورے بھی آپ کو پتہ ہے، وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ وہ اختر مینگل صاحب کہتے ہیں یہ ہمارے مسنگ ہیں 2 بندے. اسی طرح مولانا صاحب کے بندے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی 2-3 پی ٹی آئی کے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، 6-7 مولانا صاحب کے بھی، یعنی کہ مسئلہ بنا ہوا ہے. نمبر تو وہ پورے کریں گے، اور اگر نمبر پورے نہیں ہوتے تو وہ پھر جو چوتھا کارڈ میں نے بتایا ہوا ہے وہ لگا دیں گے، مخصوص نشستوں پہ جا کے گیم ڈالیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کا مائنڈ میں ہے پورا جو مرضی کر لیں، کیونکہ آئینی عدالت نہیں بنی. آئینی عدالت بن جاتی تو آنریبل منصور علی شاہ صاحب اس سپریم کورٹ کی جو موجودہ ماں ہے ہماری، اس کے چیف جسٹس آف پاکستان ہو جاتے. اوپر وہ اپنی مرضی کے مطابق 2 جسٹس صاحبان میں لانا چاہتے تھے آئینی عدالت میں، جس میں ہم کہہ لیں کہ امین الدین خان صاحب اور دوسرے جو ہیں جناب آنریبل یحییٰ افریدی صاحب. لیکن اب تو وہ جب آئینی عدالت نہیں بن رہی تو پھر یہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری سوچ ہے اس کے مطابق ہو، کیونکہ جو پہلے سینئر ترین 3 جسٹس صاحبان میں سے 2 مین والے، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب آنریبل اور آنریبل جو ہیں منیب اختر صاحب کو لانا نہیں چاہتے. اور ادھر مزید ہیں عمران خان صاحب کے یہی آئے جو سینئر ہیں، جو پورا ایک چلا آ رہا ہے سسٹم کہ جسٹس صاحبان جو ایک ریٹائرڈ ہوتے ہیں، جو پیچھے ہوتے ہیں وہی آتے ہیں آگے. تو ان کا ہی حق تھا، ان کا ہی نمبر ہے، لیکن جو حکومت جو ہے اس چیز سے بزد ہے کہ نہیں ہماری ہی مرضی کے آئیں گے. تو ایک یہ کٹاخ تو کھل گیا ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اب ہونا کیا ہے، بات تو یہ ہے. ایک اور بات پھینکتا ہوں میں، حکومت کے مائنڈ میں ہے کہ اب اس سپریم کورٹ میں جناب یحییٰ افریدی صاحب آئے. اب ٹاپ 3 کے جو جسٹس صاحبان ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، منیب اختر صاحب ہو گئے، یحییٰ افریدی صاحب یہ ہو گئے. اب یحییٰ افریدی صاحب تھوڑے متنازع ہو گئے معاملات میں، تو آنا تو یحییٰ افریدی صاحب نے، لیکن یحییٰ افریدی خود جو کہہ جائیں جسٹس صاحب کی جی میں نہیں بن رہا، تو پھر نمبر کس کا آ جائے گا؟ امین الدین خان صاحب کا، جو چوتھے نمبر پہ. اور اس سال کا بادشاہ میں نے پہلے بھی بتایا الف عین لام یہ جو ہے، کیونکہ وہ منگل سے ریلیٹ ہے، یعنی کہ الف بھی موجود ہے حکومت کے پاس اور یہ بھی موجود ہے حکومت کے پاس. تو یہ جو ہے والے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خود وہ کہہ دیں کہ میں نہیں بننا چاہتا جناب یحییٰ افریدی صاحب آنریبل جسٹس، تو پھر امین الدین خان صاحب آ سکتے ہیں. یہ ایک چیز رہ گئی، یہ میں نے کلیئر کر دیا. چلو جی ہو گیا معاملہ. نہیں بنے جناب آنریبل منصور علی شاہ صاحب نہیں بنیں گے، جناب منیب اختر صاحب نہیں بنیں گے، تو اس کا رکاوٹ کیا ہے؟ روکنا کیسے ہے اس معاملے کو؟ کیسے رکاوٹ کیسے ہوگا؟ چیلنج کر دیں گے. تو چیلنج کر دیں گے کہ جی یہ جو تقرری ہوئی ہے ٹھیک نہیں ہے. اب یہ چیلنج کریں گے تو جائے گا کہاں یہ معاملہ؟ یہ آئینی معاملہ ہے. یہ آئینی جو بینچ بنا دیا گیا ہے، آئینی عدالت اور ہوتی، اس کے الگ جسٹس صاحبان ہوتے ہیں چیف جسٹس. یہ آئینی بینچ میں جائے گا معاملہ، جس میں 5 جسٹس صاحبان اس معاملے کو سنیں گے، اور ان 5 جسٹس صاحبان کے اوپر جو ہوں گے وہ چیف جسٹس تو پاکستان ہوں گے. تو وہ اپنی مرضی سے جب بینچ بنائیں گے، جب وہ بینچ بنائیں گے اپنی مرضی سے، تو جو معاملہ چیلنج ہوا ہے وہ فارغ ہو جائے گا، اڑ جائے گا. یعنی کہ جو معاملہ پی ٹی آئی یا جے یو ایف یا جماعت اسلامی یا اور بھی اختر مینگل صاحب والی جماعت جو بھی اس پہ آتے ہیں باہر چیلنج کرتے ہیں، تو وہ بھی فارغ ہو جائے گا. اب پھر کیا حال ہے؟ یہ وکلا کا معاملہ آ گیا ہے، آئین کا معاملہ. اس میں وکلا کی میں بڑی تعداد دیکھ رہا ہوں. حامد خان صاحب کا گروپ بھی آ جائے گا ایسا لگتا ہے، جعفر میں آسماں جنگی
صاحبہ اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کا بھی گروپ میں دیکھ رہا ہوں، وکلا کی تحریک شروع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ تحریک منڈے سے بھی شروع ہو جائے گی۔ اس میں جوش جو ہے منگل کو ہوگا، کیونکہ منگل اس سال کا بادشاہ ہے، اس کا نمبر ہے 9، تو تحریک شروع ہو جائے گی۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ 20 اکتوبر کو جو منگل ہے وہ کرک راشی میں جا رہا ہے، جس کے بعد پھر دمادم مست کلندر ہوگا، یہ کہا تھا، اب یہ بات اس طرف چل پڑی ہے، تو پھر آگے دیکھیں گے۔ اور جب یہ بات اس طرف چل پڑے گی تو پھر سختی بھی بڑھے گی، دفعہ 144 بھی حرکت میں آئے گی، وہ 144 آ جائے گا، اور 9 نمبر ادھر بھی لگا ہوا ہے، تو یہ چیزیں اب چلیں گی، ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد احتجاج بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، اسٹیٹ کا بھی میں نے بتا دیا، انہوں نے مائنڈ بنا لیا ہوا ہے۔ ایم این ایس اور سینیٹرز کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے نمبرز پورے کر لیے ہوئے ہیں۔ اینی بینچ میں یہ معاملہ چیلنج ہوگا، ادھر اوپر سے جسٹس صاحب ہوں گے، تو یعنی کہ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، حکومت اپنے داؤں پیچ پہ ہے۔ ادھر اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کردار ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہا تھا 50-50، 50% حکومت، 50% ادھر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اب جب وکلا کی تحریک ہوگی تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی نکلیں گے، مولانا نکل آئے، تو پھر یہ کام بڑھ گیا۔ اب دوسری بات، ایک اور بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں کہ یہ مخصوص نشستوں والے معاملے میں اگر آنریبل جسٹس صاحبان ریویو چلا دیتے اور اس کو اڑا دیتے 25 سے پہلے تو ہو جاتا۔ لیکن اب یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ ریویو بھی لگاتے منڈے کو تو اس کا 4 دن میں فیصلہ نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جناب موجودہ آنریبل جسٹس صاحب جو ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بھی یہی چاہیں گے کہ اب میرے بعد ہی لگے، کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، اور اب نیکسٹ جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے ان پہ جب وہ آئیں گے تو تب ریویو لگے گا، ٹائم نکل گیا، یہ کچھ معاملہ ایسا ہوا، ریویو لگنا چاہیے تھا پہلے۔ چلیں خیر، اب ہم آتے ہیں عمران خان، لو یو بلّہ جی، تھینک یو جی۔ میرا نام موہب علی فرام سکھر سندھ سے، میرے لکی ڈے اور پتھر، موہب آپ کا لکی ڈے اتوار ہے اور پتھر آپ کا روبی ہے۔ نور محمد، ہاں جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ نیم حمزہ عادل، ڈیٹ آف برتھ 8 مارچ 1996۔ خان صاحب کامیابی کب تک ملے گی؟ بیٹا اگلے سال سے ملے گی۔ خان صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا تو کیا رہے گا پاکستان میں؟ ظاہر ہے اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ وکلا باہر نکلیں گے۔ شہزاد صاحب آپ تو چھوڑے، روزانہ کی کوئی نہ کوئی پیشن کوئی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی دوسرے سے منع نہیں میچ نہیں کری۔ بیٹے یہ قانون ہے، یہ قانون کا داؤں پیچ سکھا رہا ہوں آپ کو، سیکھو مجھ سے جو سکھا رہا ہوں۔ اب میں نے کہہ دیا کہ وکلا کی تحریک شروع ہونے والی۔ عبد الکریم، تاریخ پیدائش 1 مارچ 1962 سن، میری معاملہ کب تک ٹھیک ہوں گے؟ 3 سال کے بعد، 2 سال کے بعد۔ اچھا جی، صفیہ 6/12/86، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ اگلے سال انشاءاللہ۔ اچھا، سلام، کیسے ہیں آپ؟ 29 جون 1992 کی پیدائش ہے، 7 منتھ سے گورنمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، جاب کب تک ہو جائے گی؟ انشاءاللہ اگلے سال اللہ کے حکم سے ہوگی۔ کل انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دوں گا، تو اللہ خیر کرے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔